اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے اور لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا۔ نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میرے معزز، میرے محتشم، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے، جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا۔ اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے۔ جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں، تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے۔ وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلہ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الآخر، اللہ ذوالجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج، اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے، نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی۔
اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں گی، جب آپ بدعت کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے۔ ناظرین اکرام، قاری شعیب صاحب کا بیان سن کر ہمیں اس حقیقت کا اچھی طرح واضح پتہ چل چکا ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کیا ہمارے اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ نے قاری صاحب کا بیان سن لیا ہے۔ قاری صاحب کا بیان ہر لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا سمجھانے کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اور پڑھانے کا بھی بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح وہ قاری شعیب صاحب کی طرح بنے اور ان کی تربیت بھی انہی سے ہو، تو آپ ہی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم چھوڑ کر دینی تعلیم کے لیے ان کے ادارہ میں داخل کروا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی اسی طرح ملک میں نام روشن کرے گا اور دین کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرے گا، کیونکہ یہی دین ہے جس کی وجہ انسان دنیا میں کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، اور یہی بچے جو ہیں جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، تاکہ ہمارا چینل کے ذریعے قاری صاحب پیغام ہر انسان کو، ہر عورت تک پہنچ جائے اور ملک کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے بٹن کو آن کر دیجئے، تاکہ فیوچر میں ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو فوری طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیجئے اور فون نمبر لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کا نمبر اس گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت میرے ناظرین کرام کو تندرستی صحت والی زندگی دے، اور اگر کوئی بیمار ہے ان کو صحت شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔